Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My name is Muhammad Kaleem. My father's name is Muhammad Amin. Elder brother's name is Hafiz Muhammad Salim. I have 4 sisters and 2 brothers. I belong to Gorakhpur. I have come here for learning Shrimad Bhagavad Gita. I been in Darbhanga, Bakarganj, Momin Tola. Dear friends, first time I joined Madrasa Arabiya Ishatul Ulum for learning fundamental educations. I spent there around 7 years. 4 years for primary and 3 years for Hifz Quran. Then I joined Madrasa Darul Uloom Gorakhpur, Rasulpur, Gorakhpur. I spent there 3 years. Then I went to Sheikhupur, Madrasa Sheikhul Islam Sheikhupur. I spent there 4 years for Alimiyat course. After that, I went to Deoband and joined the Darul Uloom Deoband for completed of Alimiyat course, and went to Hyderabad and joined the Madrasa Al-Mahadul Ali Islami Hyderabad for 2 years. After that, I returned home. Around the 6 years spent there. Then I joined Chaturvedi course. So I journeyed to Darbhanga for learning this course. I mean 6 Mahi Chaturvedi course. Now I have completed 6 month Chaturvedi course. I want to go home tomorrow, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. حضرات سامعین کرام، معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقا، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دونوں جہان کی سب سے قیمتی دولت ایمان سے نوازا۔ اگر اللہ رب العزت اس قیمتی دولت یعنی ایمان کی دولت سے ہمیں نہیں نوازتا، ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز نہیں کرتا، تو ہم دنیا کے اندر جانوروں جیسی زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح ہم زندگی یہاں پر گزارتے۔
لیکن اس کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دو اصول بیان کیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دو اصول اس کے اندر، ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے دو اصول بیان کیے کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح بھی کرے۔ ایسے ہی اس کے برعکس فرمایا کہ ایک انسان کے ناکام ہونے کے لیے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کر دیا، خواہ مشرکین میں سے ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، کسی میں سے بھی ہوں، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب انہوں نے انکار کر دیا، قرآن کریم کا انکار کر دیا، اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا، تو وہ کافر ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ تو ایک انسان کے کامیاب ہونے کا راستہ بھی بتایا اور ناکام ہونے کا راستہ بھی دکھلا دیا۔ تو انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ کامیابی والا راستہ اختیار کرے۔ جیسے دنیاوی معاملات کے اندر ایک انسان، ہر انسان کی سوچتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جا کر کے کام کریں، ایسے کارخانے میں کام کریں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جس میں ہماری ترقی ہی ہو، ہمیں کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ایسے ہی تو اس شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے فرمایا جو کامیابی کے اصول بتائے ہیں، اس اصول کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو وہ شخص اسلام کے نزدیک عقل مند ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا یعنی اللہ کو ایک تسلیم کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، آخرت کو تسلیم کرنا، قبر اور حشر کی زندگی کو تسلیم کرنا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی مقدس کتابوں پر ایمان لانا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آخری نبی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی ہے، اور آئیڈیل اور نمونہ بھی ہے، آئیڈیل اور نمونہ بھی ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر کے گئے، جو کہہ کر کے گئے، جو سکھا کر کے گئے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو اختیار کرے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہوں جو فرض کی قبیل سے ہوں، یعنی زیادہ اس کو کرنا امپورٹنٹ ہو، ضروری ہو۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے احکام جو واجبات کی قبیل سے ہوں، مستحبات کی قبیل سے ہوں، سنت کی قبیل سے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جتنے بھی احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے، سکھا کر کے گئے یا کر کے گئے، وہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اختیار کرے۔ انہی میں سے ایک حکم ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔
وہ کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، ان سارے لوگوں کو، ان سارے مذاہب کے ماننے والوں کو ضروری ہے کہ انسان پر کہ اس کو ایک اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف موڑ دے ان کا رخ۔ قرآن کریم اس کو یوں انداز میں بیان کرتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالی گئی ہو، نیک باتوں کا، نیک کاموں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو۔ یہ ایک اللہ کی طرف بلانا اور نیک باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا ایک انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے درجات ہو سکتے ہیں لیکن لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ کام مسلمانوں کے بیچ رہ کر کے کیا جائے تو ایک حد تک یہ آسان ہے، لیکن اگر یہ کام برادران وطن کے بیچ رہ کر کے کیا جائے تو یہ کام ایک حد تک مشکل ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے جو آخری نبی ہیں، ہم سب کے جو آخری نبی ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے جو آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ دونوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ سب کو ایک اللہ کی دعوت دینا۔ وہ ایک مسلمان کو بھی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور ایک غیر مسلم کو بھی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے لوگوں کو، انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ لیکن موجودہ دور میں برادران وطن کے بیچ رہ کر کے کام کرنا یہ اب مشکل ہو گیا۔ اس کے لیے حکمت کا سیکھنا ضروری، ان کے مذاہب کا علم رکھنا ضروری، ان کی کتابوں کا سیکھنا، ان کی کتابوں کا علم رکھنا ضروری، ان کے درمیان رہ کر کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کو، اس اسلوب کو سیکھنا ضروری، ورنہ ہمارا ہی قدم ان کے درمیان لڑکھڑا سکتا ہے۔ تو اس کی خواہش میرے اندر برسوں سے تھی الحمدللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ جب سمجھ نہیں تھی اس وقت بھی اللہ رب العزت نے یہ خواہش ہمارے اندر رکھی تھی کہ ہم کام اس طریقے سے کریں گے کہ وہ کام ہر ایک کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہو۔ لیکن برادران وطن کے بیچ کام کرنے کے لیے جب اس کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، ان کے مذہبی کتابوں کا علم ہونا ضروری ہے، تو اب اس کے لیے ہمیں ایک ایسے ادارے کی تلاش تھی اور ایک ایسے مشفق اور ماہر استاذ کی تلاش تھی جو ہمیں اس میدان میں اتارنے کے لائق بنا سکے۔ 2014 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، اس کے پہلے سے مجھے تلاش تھی، گویا کہ مجھے برسوں سے اس کی تلاش تھی، کوئی ایسا ادارہ ملے، کوئی ایسا ماہر اور مشفق استاذ ملے جو میری تربیت کر سکے اور مجھے کچھ سکھا سمجھا سکے۔ الحمدللہ اسی سال یعنی 2022 کی سال رمضان کے بعد واٹس ایپ پر میسج آیا حضرت مولانا مفتی ابو سفیان ندوی چترویدی صاحب کا، جس میں یہ بتایا گیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ برادران وطن کے بیچ کام کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے، بائبل کے شلوک منتروں کے سکھائے جائیں گے، شریمد بھگوت گیتا کے شلوک سکھائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا حل بتایا جائے گا، ان کے بیچ رہ کر کے کام کرنے کا طریقہ اور اسلوب سکھایا جائے گا،
جب یہ میسج میں نے پڑھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں شکر بجا لایا کہ اللہ رب العزت جو خواہش جو جذبہ آپ نے ہمارے اندر بہت برسوں سے رکھا تھا آج اس کی تکمیل ہوئی۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی، والدین ٹال مٹول کرتے رہے، میں بات کرتا رہا، ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن ایک دن جا کر کے وہ بھی تیار ہو گئے۔ بڑے بھیا بھی ہمارے تیار ہو گئے۔ والدین نے اور بڑے بھیا نے ہمارے کام کاج کو، ہماری ذمہ داریوں کو اپنے سر لیا، ہمیں اس کام کے لیے فارغ کیا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے استاد محترم حضرت الاستاد مولانا مفتی ابو سفیان ندوی چترویدی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے بے انتہا مصروفیات کے باوجود مدرسے، مسجد اور گھر کے کام کاج وغیرہ وغیرہ کی مصروفیات کے باوجود اپنا وقت ہم پر صرف کیا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم کچھ شعبہ تبلیغ کے حوالے سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ سمجھ سکیں، اور اس کے حوالے سے لوگوں کے درمیان کچھ بول سکیں، کچھ باتیں کر سکیں۔ میں کچھ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں ان احباب کے لیے جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوگی ینجیتا ستتماتمانم رہسی استھیتا ایکاکیت چتاتما نراشیر پریگرہ۔ یہ شریمد بھگوت گیتا شلوک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک عابد جب وہ عبادت کرنے کا اسے وقت آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو تنہائی اور پرسکون والی جگہ پر لے کر کے جائے، یعنی وہ عبادت کرنے کے لیے سارے کام سے یکسو ہو کر کے کسی ایک جگہ جائے، وہاں تنہائی اختیار کر کے نراشیر پریگرہ، خواہشات کو ترک کر کے ایک خدا کی طرف دھیان لگا کر کے عبادت کرے۔ عبادت کا طریقہ اسے بتایا گیا، جس میں مسلمان کا جب نماز کا وقت آتا ہے تو سارے کاموں کو چھوڑ کر کے ایک خاص جگہ پر، خاص مقام پر وہ جاتا ہے یکسوئی اختیار کرنے کے لیے۔ جیسے مسجد ہوگی، جماعت کا وقت ہے تو مسجد میں جاتا ہے، جماعت کا وقت ختم ہو گیا تو اپنے گھر کے اندر کسی خاص گوشے میں وہ کھڑا ہو کر کے ایک اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے عبادت کرتا ہے۔ دوسرا شلوک ہے شوچودیشے پرتشٹھاپیہ استھرماسنماتمنا ناتی اچھرتم ناتی نیچم چیلاجنا کشوترم۔ اس منتر شلوک کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جس جگہ کو کا وہ انتخاب کرے عبادت کے لیے، وہ جگہ ہونی کیسی چاہیے، تو بتایا کہ وہ جگہ نہ بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ بہت زیادہ نیچی ہو، یعنی اونچی نیچی نشیب و فراز والی جگہ نہ ہو، برابر جگہ ہو، مسطح ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اس جگہ پر پہلے کچھ بچھا لے، ہو سکتا ہے وہ جگہ کسی وجہ سے ناپاک ہو سکتا ہے، تو فرمایا آگے اس کے اندر کیا کہ گھاس کو بچھا لے، اگر کچھ نہ دستیاب ہو، ایسی جگہ پر ہو صاف ستھری گھاس کو بچھا لے۔ یہ بھی نہ ہو کہ چمڑا کوئی کھال ہو، جیسے ہرن کی کھال کا تذکرہ اس کے اندر آیا، اس کو بچھا لے۔ پہلے کھالوں کا بھی استعمال بہت زبردست ہوتا تھا، بیٹھنے کے لیے، مسلح کے لیے وغیرہ وغیرہ، آج بھی استعمال میں، لیکن شکلیں اس کی بدل دی جاتی ہے۔ وہ بھی نہ دستیاب ہو تو کوئی پتلا ملائم کپڑا بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جیسے ہے مسلمان مصلی بچھا کر کے، چٹائی بچھا کر کے ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اگلا اس کا شلوک ہے
समम कायशीरो गरीवम धारयन्नचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकागरम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब जब इबादत के लिए वो खड़ा हो तो फिर कैसे क्या करे? तो इसके अंदर बताया गया तरीका कि सर को, गर्दन को सीधा रखे, तमाम मखलूक से यकसू हो जाए, यानी इधर उधर ना देखे, सामने देखे, तमाम मखलूक से यकसू हो करके एक खुदा को ध्यान में रख करके उसकी इबादत करे। नजर कहाँ हो? नाक पर हो। इस श्लोक के अंदर बताया गया। तो एक मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। सीधा खड़ा होता है, गर्दन उसकी सीधी होती है, इधर उधर नहीं देखता है और तमाम चीजों से यकसू होकर के एक अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है। फिर उसके बाद वो नमाज अपनी शुरू करता है। तो ये जो मंत्र और श्लोक हमने आपके सामने पेश किए हैं, इन तमाम के अंदर नमाज के अज्जा किसी ना किसी दर्जे में पाए जाते हैं। पता ये चला कि पहले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी जो मज़ाहिब थे किसी न किसी दर्जे में वहां पर भी नमाज का हुक्म था या खास इबादत करने का इस तरीके से हुक्म था। रामचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। 14 साल के लिए वनवास गए थे। 14 साल के लिए इसी अरसे में, इसी युग में, इसी जमाने में उनके पास हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि हमें एक अल्लाह की, एक खालिक की, एक क्रिएटर की इबादत करने का तरीका बताइए। गौर कीजिएगा, एक खालिक की इबादत करने का तरीका बताइए। किससे पूछा जा रहा है? श्री रामचंद्र जी से। कौन पूछ रहा है? हनुमान जी पूछ रहे हैं। तो उन्होंने तरीका बताया। कैसे? प्रथमा तारका चैवादित्य दंड मुच्यते तीतया कुंडलाकारका चतुर्था अर्धे चंद्रका पंच बिंदु संयुक्ता ओम मित्य ज्योति रूपका। क्या कहा? पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर दंडोत करो, दंड मुच्यते यानी सजदा करो। इबादत का तरीका बता रहे हैं। गौर कीजिएगा, इसमें इबादत का जो तरीका बताया जा रहा है कुछ न कुछ नमाज के अज्जा से ये मिलते जुलते हैं। और भी इसमें के अंदर दूसरी बातें गौर करने की, अभी मैं उसकी तरफ इशारा करता हूं। पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो, फिर सीधे बैठ जाओ, फिर कुंडलाकार का चतुर्था अर्धे चंद्र का, चांद की तरह झुक जाओ आधे यानी रुकू करो, फिर सीधे बैठ जाओ, फिर एक ईश्वर की तरफ ध्यान लगा करके इबादत करो। श्री रामचंद्र जी से इबादत का तरीका पूछा जा रहा है। मेरे हिंदू भाइयों, यहां पर आप तवज्जो दीजिएगा। श्री रामचंद्र जी से पूछा जा रहा है कि एक क्रिएटर, एक खालिक, एक ईश्वर की हम इबादत कैसे करें। वो इबादत करने का तरीका समझा रहे, बता रहे, जिससे ये पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी ये ईश्वर नहीं थे, ये क्रिएटर नहीं थे, ये आम इंसानों की तरह के इंसान थे। उनको वली कहा जा सकता है, गुरु कहा जा सकता है, कुछ और नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन उनको ईश्वर का दर्जा या नाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर खुद वो ईश्वर होते तो जमीन पर नहीं होते, क्योंकि ईश्वर कभी दिखा ही नहीं किसी को। फिर बराह रास्त आमने सामने गुफ्तगू नहीं होती। तीसरी बात, वो किसी और की इबादत का तरीका नहीं बतलाते, वो खुद अपनी जात की इबादत का तरीका बतलाते कि जब मैं खुद ही ईश्वर हूं तो मेरी ऐसे ऐसे इबादत करो। लेकिन उन्होंने किसी और की इबादत का तरीका बतलाया। वो कौन है? वो एक ईश्वर, एक खालिक है
جو سارے جہاں کا خالق ہے. اور خالق کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس ماتھے کو اسی کے سامنے ٹیکا جائے، کسی اور کے سامنے نہ ٹیکا جائے. لیکن یہاں پر ہمارے برادران وطن کو غلط فہمی ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اس ماتھے کو سینکڑوں جگہ وہ ٹیکتے ہیں. یہ ایک کریٹر، جو اصلی کریٹر ہے، خالق ہے، یہ اس کے حق کی ناتلفی ہو رہی ہے، حق تلفی اس کی ہو رہی ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کیا جا رہا، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور دھرتی پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان ایک خالق کے ساتھ کسی اور کو خالق مانے، کریٹر مانے. سب سے بڑا ظلم ہے. یہ تھا نمونہ جو ہم نے اس ادارے کے تحت رہ کر کے سیکھا، جو اپنے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کون سا ادارہ؟ 6 ماہی چترویدی کورس کے نام سے یہ ادارہ ہے، جو پیس میسج سینٹر کے تحت یہ چل رہا ہے، جس پہ ہمارے مشفق استاذ جناب مفتی ابو سفیان ندوی چترویدی صاحب ہیں، جن کا میں بے حد شکر گزار ہوں. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دے کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کچھ بول سکوں شعبہ تبلیغ کے حوالے سے یا ہندو مذہبی کتابوں کے حوالے سے، کچھ میسج لوگوں کے درمیان پہنچا سکوں، انہیں بتا سکوں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام منتظمین اور مشفق اساتذہ کو اللہ رب العزت درجات عالیہ نصیب فرمائے، جنہوں نے ہمیں کچھ بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب